ابھی میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ایکٹیو ممبر اور ایم پی اے بھی ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے ان کو بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے اور بہت سارے ایونٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے. جیسے سیلاب زدگان کے سلسلے میں انہوں نے بہت بڑا ایک کیمپ لگایا تھا. پھر اس کیمپ سے جو سامان ان کو موصول ہوا تھا وہ سیلاب زدگان کے جو افیکٹڈ ایریاز تھے وہاں پہ لے کے گئے. انرجیٹک، ورسٹائل اور ایک ینگ جو لیڈر ہیں اس طرح سے ایمرج ہوئے ہیں. تو عادل بھائی، سب سے پہلا سوال آج کرنٹ افیئرس پہ ہم کر لیتے ہیں کہ آج ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پر کہ عمران خان صاحب نے جو آج اپالوجی کی ہے کورٹ میں، اور جو افیکٹی لیڈی تھی جس کو انہوں نے کہا تھا تو اس سے بھی انہوں نے معافی مانگی ہے. تو اس سلسلے میں لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب نے معافی کیوں مانگی، تو آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کیس تھا کیا؟ یہ جو کیس تھا یہ توہین عدالت کا کیس، اور اس کیس کا نوٹس کس نے لیا تھا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اور کسی لوور جوڈیشری کو قانونی کارروائی کرنے کا جو کہا تھا عمران خان صاحب نے، اس پر یہ لیا گیا. اچھا، میں تو کوئی آئینی اور قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ توہین عدالت کا نوٹس لے. یہ سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹ ہے غالباً کوئی، کہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ توہین عدالت کی نوٹس لے سکتے ہیں، اور جو لوور جوڈیشری ہے اس پہ بھی یہ نوٹس نہیں ہوتا، جو آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے. بہرحال یہ نوٹس لیا گیا. اس وقت پاکستان میں آئین اور قانون تو ایک مذاق بنا ہوا ہے. جب سے یہ امریکی ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے تو ایک فیشزم جو ہے وہ اس ملک پر مسلط ہے، چاہے وہ لوگوں کی آواز دبانا ہو، چاہے میڈیا کا گلا گھونٹنا ہو، ایکٹیوسٹس کو اٹھا کے پھینٹی لگانی ہو، تشدد کرنا ہو، کسٹوڈیل ٹارچر ہو، چینلز کو شٹ ڈاؤن کرنا ہو، یا انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کرنا ہو، یوٹیوب کو سسپینڈ کرنا. مطلب وہ سارے ہتھ کنڈے جو پاکستانی قوانین اور پاکستان نے جو انٹرنیشنل کووننٹ سائن کیے ہوئے ان کی خلاف ورزی جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت عروج پر ہے. اور یہ کیوں نہ ہو، جب ملک کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جیسا بندہ ہو تو پھر اس ملک میں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی. تو بہرحال یہ نوٹس لیا گیا، اور اس پہ ایسی بات پہ لیا گیا کہ جو بنتا بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل، ایک شہباز گل جو ہے اس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوا، جو کہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا جرم ہے، اور وہ کسٹوڈیل ٹارچر کی رپورٹ آئی میجسٹریٹ کے پاس. میجسٹریٹ نے دیکھا کہ اس پہ ٹارچر ہوا ہے، اور اس کے باوجود اس کا ریمانڈ دوبارہ دینا پولیس کو. تو میرے خیال سے عدلیہ کو اگر نوٹس لینا چاہیے تھا تو اس میجسٹریٹ کے اس ایکٹ کے اوپر لینا چاہیے تھا ان کو نوٹس، کہ ایک کسٹوڈیل ٹارچر جو ہے وہ جیل کے ڈاکومنٹ سے اور میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہو رہا ہے، اور میجسٹریٹ پھر واپس اس کو جو ہے وہ ریمانڈ پہ بھیج رہے ہیں. تو اصل نوٹس بنتا تھا کہ ہماری معزز عدلیہ اس حرکت کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لیتے. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے اس میجسٹریٹ کے خلاف یہ کہا کہ ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، یعنی کوئی غیر قانونی کارروائی نہیں کریں گے. جس طرح نون لیگ نے سپریم کورٹ پہ ڈنڈوں سے اور پتھروں سے حملہ کیا اور جو ہے وہ ججز کو وہاں سے بھگایا، کوئی غیر قانونی اقدام کرنے کا نہیں کہا کہ ہم ججوں کے اوپر زمین تنگ کر دیں گے، ان کے بچوں کے اوپر کر دیں گے، اور ان کو ہم جو ہے وہ کوئی جعلی ویڈیوز لے کر نہیں آئے وہ ججز کے خلاف، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ جو گلگت بلتستان کے جج نے بیان حلفی جمع کرایا تھا اس کو واپس لے لیا اس نے. یعنی اس بلیک میلنگ، اور کوئی عمران خان نے کوئی ججز کو پیسے آفر نہیں کیے مکہ مدینہ کے اندر بیٹھ کر کہ وہ جو ہے وہ. تو یہ وہ سارے کام ہیں جو پاکستان میں ہوتے رہے ہیں. غیر قانونی عدلیہ کی توہین ہوتی رہی ہے، عدلیہ کو دھمکیاں دی گئی ہیں، عدلیہ کے اوپر حملہ کیا گیا باقاعدہ ڈنڈوں لاٹھیوں سے. نیب کی عدالت میں مریم نواز کی پیشی کے موقع پر گاڑیاں پتھروں کی بھر کر لایا اور پتھراؤ کیا. تو یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو کہ اس ملک میں ہوئے ہیں، لیکن اس پر کوئی نوٹس بھی نہیں ہوا، اس پہ کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں ہوئی، ان مجرمان کو جو ہے سزا بھی نہیں ہوئی. تو میرے خیال سے قانونی کارروائی کا کہنا جو ہے وہ ایک جرم نہیں تھا. البتہ عدالتیں
معزز ہیں، ان کا ہم ان کے فیصلوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ خان صاحب خود پیش ہوئے عدالت میں اور انہوں نے اس بات کو یہ کہا کہ اگر، کیونکہ خان صاحب کی دیکھیں جنگ کیا ہے، خان صاحب کی جنگ عدلیہ سے نہیں ہے، خان صاحب نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے۔ خان صاحب اس لائرز موومنٹ کا حصہ تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ، یعنی اس وقت وہ وکیل تھے، ان کے ساتھ ان کی تصویریں بھی موجود ہیں۔ اس لائر موومنٹ کا وہ حصہ تھے کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہونی چاہیے، اور عدلیہ کی آزادی کے چیمپئن ہیں خان صاحب۔ تو ان کو عدلیہ سے کوئی جنگ نہیں لڑنی، ان سے کوئی محاذ آرائی نہیں کرنی۔ خان صاحب نے چیف جسٹس کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اگر میرے اس الفاظ سے جو ہے وہ عدلیہ کی دل آزاری ہوئی ہے، یا کسی زمرے میں ان کی توہین ہوئی ہے، یا کوئی یہ کوئی دھمکی تھی، تو میں اس پر معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں۔ اس خاتون جج سے بھی معافی مانگوں اور آپ سے بھی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے عدلیہ سے، میری لڑائی عدلیہ سے نہیں ہے، میری لڑائی پاکستان میں مافیاز کے خلاف ہے۔ 25/2022 ایک ایسا دن جہاں پہ عمران خان صاحب اپنے کھلاڑیوں کو کال دیتے ہیں اور ایک بہت بڑا کارواں ملک کے مختلف حصے سے اسلام آباد کی طرف بڑھتا ہے، جنہیں جگہ جگہ پہ روکا جاتا ہے، جن پہ جگہ جگہ پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ کیجولٹیز بھی رپورٹ ہوئی تھیں، اور ایک بار پھر آپ لوگ اس طرح کی ایک کال دینے جا رہے ہیں، جس کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی، کہ جو 25 مئی کو ہوا تھا وہ ایک ٹریلر تھا۔ انتہائی شرمناک اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ ایک ٹریلر تھا، اور اب جو ہے وہ اس سے زیادہ سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ جب نکلیں گے گھروں سے باہر تو ان کے لیے لائف تھریٹننگ چیز ہوگی، اور ایک بار پھر جس طرح سے پہلے کیجولٹیز ہوئی تھیں دوبارہ ہوگی؟ دیکھیں، رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے، ان کی اپنی اتنی ہمت، جرت، اور ان کی کوئی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکیں۔ یہ منہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ہے، پیچھے کوئی اور جو ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے، اور کر کس کے خلاف رہا ہے؟ پاکستانی قوم کے خلاف۔ یعنی پاکستانی قوم نکل رہی ہے نا سڑکوں پہ، اپنے ہی ملک کے لوگوں کے اوپر تشدد کرنا، ظلم کرنا، گرفتاریاں کرنا، کسٹوڈیل ٹارچر کرنا، گولیاں چلانا، آنسو گیس چلانا، شیلنگ کرنا، اسٹریٹ فائرنگ کرنا، یہ مطلب اپنی اس ملک کے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ یعنی آپ جو ہے، یہ اس کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے اس کی مذمت کے، اور اس شرمناک اسٹیٹمنٹ کے، اور اس شرمناک حرکتوں کے۔ آپ نے دیکھا کہ 25 مئی کی جب کال ہوئی، اس کے سے پہلے 4000 چھاپے پڑے۔ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ، جو علامہ اقبال صاحب کی فیملی کی ممبر ہے، خاتون ممبر ہے، ان کے گھر پہ جو ہے وہ گیٹ پھلانگ کر اندر جانا، ان کی توہین کرنا، ان کی بے عزتی کرنا، بچیوں کے اوپر تشدد کرنا، گھروں میں گھس کر لوگوں کے مارنا، لوگوں کو قتل کرنا۔ مطلب یہ اب میں سنا ہے کہ اسرائیل سے کوئی ٹیکنالوجی حاصل کی گئی ہے ڈرون کی، کہ ڈرون سے جو ہے وہ شیلنگ کی جائے گی۔ تو اسرائیل کو تو یہ ویسے ہی، یہ دوسرا ڈیلیگیشن ہے جو اسرائیل جا رہا ہے، امپورٹڈ گورنمنٹ کا، جس ایجنڈا پر یہ آئیں، امریکی ایجنڈا کے اوپر، وہ اس ایجنڈا کی تکمیل میں یہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ خدا نخواستہ پاکستان کو انتشار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، پاکستانی قوم کو پاکستان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، جو کہ کبھی نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس ملک کی افواج پاکستان کے لیے، پاکستانی اداروں کے لیے، پاکستانی عدلیہ کے لیے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جد و جہد ہے، رہے گی۔ کبھی بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ہمارے آپ نے احتجاج دیکھیں، ہماری ایک ہسٹری ہے، 2014 کا 126 دن کا دھرنا تھا، ہمارے کارکنوں کی طرف سے کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ایک گملہ تک نہیں توڑا اسی گیا۔ بات کو بیس بنا کے عدیل صاحب ایک نیریٹو یہ بھی کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو جیسے فضل الرحمان گروپ ہے، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بڑے ایگریسو ٹائپ کے لوگ ہیں، باڑ دھاڑ، اس طرح سے نواز شریف کے ساتھ جو لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں، وہ گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں، اور اکثر محاذ پر ان کو پسپا بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ملیٹنٹ ونگ ہوتی تھی، جو کہ غیر اخلاقی بات ہے، لیکن ایم کیو ایم کے پاس بھی لڑنے بڑھنے والے لوگ تھے۔ پی ٹی آئی ظاہر سی بات ہے اس میں
ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں اور ان چیزوں میں وہ پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ لوگ فل فورس کے ساتھ اسلام آباد جانے کی کوشش نہیں کریں گے, ریزسٹ نہیں کریں گے, ایگریشن شو نہیں کریں گے, اور ایک ول جو ہونی چاہیے جس میں آپ کو بہت ساری مشکلات, بہت سارے آبسٹیکلس کو توڑنا ہوگا, وہ آپ کے ورکرز دے آر ناٹ کیپیبل آف کہ وہ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں؟ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ بہت زیادہ کیپیبل ہیں اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے. یہ پچھلے 4-6 مہینے جو اس فیشسٹ گورنمنٹ کے گزرے ہیں اس میں کون سا ایسا ظلم نہیں ہے جو ہمارے ورکرز کے اوپر نہیں کیا گیا, ہماری قیادت کے اوپر نہیں کیا گیا. کون سے ایسے مقدمے ہیں جو ہم پہ, میں خود ATC کا مقدمہ بھگت رہا ہوں, میں خود اینٹی ٹیررزم کورٹ کا جو ہے وہ مقدمہ بھگت رہا ہوں. ATC کی عدالت میں میری پیشیاں چل رہی ہیں. رانا ثناء اللہ, میک نو مسٹیک, آپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملے گا اس دفعہ جو ہے وہ. آپ کو جس طرح آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اسلام آباد میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری KP کی گورنمنٹ ہماری, گلگت بلتستان کی گورنمنٹ ہماری, کشمیر کی گورنمنٹ ہماری, پنجاب کی گورنمنٹ ہماری, یعنی اسلام آباد جو ہے نا وہ کوئی 25-26 کلومیٹر تک ہی رانا ثناء اللہ کی حدود ہے. رانا ثناء اللہ کے پاس اتنی پولیس نہیں ہے اسلام آباد میں کہ جتنی عوام نے نکلنا ہے وہ اس کو ہینڈل کر سکیں. ہم کسی لاٹھی گولی پتھراؤ اور اس پہ یقین نہیں رکھتے. ہمارے ورکرز کسی قسم کی توڑ پھوڑ اور اس پہ یقین نہیں رکھتے, لیکن جتنی تعداد میں عوام نے نکلنا ہے اتنی ان کے پاس فورس ہی نہیں ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے. اس عوام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اتنی ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے. عادل بھائی دیکھیں, کوئی بھی انقلاب ظاہر سی بات ہے رجیم چینج ہے, پھر ایک نیریٹو ہے اور اس پہ کافی بلکہ میجورٹی آف دی پاکستانیز وہ کنونس ہیں, اور ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں, نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں. لیکن ہسٹری کو اگر اف وی گو تھرو ہسٹری تو یہ ہمیں کلیئر ایک انڈیکیشن ہے وہاں پہ کہ انقلاب خون کے بغیر نہیں آتا, لہو جو ہے وہ دریا ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بینگ یعنی پولیٹیکل ورکر اور PTI سے ایسوسیشن ہونے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی ہم اتنی بڑی قربانی دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں, ہمارے جو دشمن ہیں پاکستان کے, جس مقصد کے لیے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا, وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی خون خرابہ ہو, پاکستان کے اندر انتشار آئے, پاکستان کے اندر ڈس انٹیگریشن آئے. یعنی وہ جو عرب کنٹریز, مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ کیا انہوں نے, جو افغانستان کے ساتھ کیا, تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے اندر بھی وہ حالات پیدا ہوں. یہ ان دشمنوں کا ایجنڈا ہے. اور یہاں جو لوکل ایبیٹرز ہیں, جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, سہولت کار جو ہیں, وہ پوری مدد کر رہے ہیں ان دشمنوں کی کہ پاکستان کے اندر یہ انتشار. اس وقت اگر کوئی ایک وجہ ہے اس انتشار کو روکنے کی, اس خون خرابے کو روکنے کی, وہ ہے عمران خان, اور وہ ہے الیکشن, وہ ہے عمران خان. عمران خان نے اس وقت اس قوم کو روکا ہوا ہے, اور وہ اس انتشار, کیونکہ وہ عمران خان جو ہے وہ ایک ویژنری لیڈر ہے. 25 مئی کے بعد اب جو کال آپ لوگ دینے جا رہے ہیں اس میں تو یہ پرابلٹی بہت زیادہ ہے کہ کسی وقت بھی اداروں کے ساتھ تصادم یقینی ہے, بلکہ یہ ایک غیر یقینی نہیں بلکہ یقینی بات ہے. جو جس طرح کی اسٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے اور جس طرح کی اسٹیٹمنٹ پھر PTI کی طرف سے جا رہی ہے, تو یہ تصادم تو یقینی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس تصادم کے نتیجے میں پاکستان بری طریقے سے ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا؟ اللہ نہ کرے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریولوشن ہے, یہ جو انقلاب ہے, اس کو آرام سے آنے دو, اس کو بیلٹ کے ذریعے آنے دو, اس کو الیکشنز کے ذریعے آنے دو, اس کو صاف شفاف الیکشنز کے ذریعے آنے دو. اگر اس کا رستہ روکا جائے گا تو انفارچونیٹلی اللہ نہ کرے پاکستان جو ہے وہ کسی بڑی ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف نہ چلا جائے. انقلاب آنا ہے. یہ ملک اس طرح سے جس تیزی سے یہ کھائی میں جا کے گر رہا ہے, اس کو اس طرح سے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان جو ہے وہ اس معاشی تباہی کے ذریعے جو ہے وہ کسی اس کا شکار ہو. اس کو روکنا ہوگا, اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں, جس کے لیے عمران خان صاحب کال بھی دے رہے ہیں, جس کے لیے وہ ساری جدوجہد بھی کر رہے ہیں, جس کے لیے انہوں نے اس خونی انقلاب کو روکا ہوا بھی ہے. تو میرے خیال سے اداروں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. قوم سے نہیں لڑ سکتے. ادارے بھی اس وقت ہوں گے اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ اس وقت تک ہی رہیں گے جب تک قوم ان کے ساتھ رہے گی.
جب قوم نہیں رہے گی ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں کہ ہم نے شیخ مجیب کے ساتھ کیا کیا، بنگلہ دیش کے ساتھ ہم نے کیا کیا، اور خدا نخواستہ آج بھی اگر ہم پاکستانی قوم کے ساتھ وہی ریپیٹ کریں گے اور ہم اپنی تاریخ سے نہیں سیکھیں گے تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی، اور میرے خیال سے اداروں کی سب سے بڑی یہ جو ہے سب سے بڑی ان کی بلنڈر ہو گئی۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرے ساتھ عدیل بھائی تھے، ینگ اینڈ انرجیٹک اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ایک پرومیننٹ ممبر۔ ان کو مکمل طور پہ یہ احساس ہے کہ اگر انقلاب کی طرف جائیں گے تو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور اسی وجہ سے 25 مئی کو بھی جو کال بیک کیا گیا تھا وہ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم رکھنے کے لیے لوگوں کو واپس بلایا گیا تھا، اور ابھی بھی جو کال کے لیے اتنا ٹائم لگایا جا رہا ہے، اتنی سوچ بچار کی جا رہی ہے، وہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ تصادم 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 یہ یقینی صورتحال ہے۔ جب یہاں سے عوام نکلے گی اور اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی تو وہ تصادم یقینی ہے، اور اس کا فائدہ کسی کو ہو یا نہ ہو ملک دشمن عناصر کو ضرور ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا کوئی بہتر حل نکلے گا۔ ابھی تو بظاہر جو اس کا حل نظر آتا ہے وہ عمران خان صاحب کا نیریٹو بالکل درست ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے۔ تھینک یو عدل بھائی، کیپ ان ٹچ، وی ول کیپ آن اپڈیٹنگ۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔